الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا علم الکلام کے اوپر لیکچر اشاعرہ کے حوالے سے ہے۔ اشاعرہ اس مکتب فکر کے بانی امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا اصل نام علی بن اسماعیل ہے، یعنی ان کا اصل نام علی بن اسماعیل تھا۔ یہ 270 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 330 ہجری میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے زمانے کے سب سے بڑے معتزلی عالم عبد الوہاب ابو علی جبائی سے تعلیم حاصل کی، بلکہ انہی کے گھر میں پرورش پائی، کیونکہ جبائی ان کے استاد بھی تھے اور سوتیلے والد بھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص ابو علی جبائی کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا، ہمیں 3 بھائیوں کے بارے میں بتائیے، جن میں ایک کا بڑے ہو کر کفر کی حالت میں انتقال ہوا، دوسرے نے بڑے ہونے کے بعد ایمان کی حالت میں وفات پائی، اور تیسرا نابالغی ہی میں فوت ہو گیا، یعنی ایک بالغ ہونے کے بعد حالت اسلام میں فوت ہوا، دوسرا بالغ ہونے کے بعد حالت کفر میں فوت ہوا، جبکہ تیسرا نابالغ تھا تو اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر وہ عمل واجب ہے جو بندوں کے لیے اصلح ہو، یعنی کہ بندوں کے لیے بہتر ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا تقاضا پورا ہو، تو اس قاعدے کے لحاظ سے ان تینوں کا کیا انجام ہوگا؟ ابو علی جبائی نے جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ جو بڑا ہو کر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ جنت کا مستحق ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جس کی موت نابالغی کی حالت میں ہوئی اس کا درجہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جو بالغ ہو کر مسلمان فوت ہوا تو وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہے گا، جو کفر کے اندر فوت ہوا تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جو نابالغ فوت ہوا تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان کے اندر رہے گا۔ اب اس شخص نے سوال کیا، اگر نابالغی کی حالت میں مرنے والا اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ آپ تو وہ عمل کرتے ہیں جو بندوں کے لیے اصلح ہو، تو آپ نے ہی ہمیں بڑا کر کے ایمان کی حالت میں کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبائی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ بڑے ہونے کے بعد تم ایمان کی بجائے کفر کی طرف چلے جاؤ گے، اس لیے تجھے نابالغ مار دیا میں نے، تو جو تمہارے لیے بہتر بن گیا۔ اس شخص نے دریافت کیا، پھر اگر وہ شخص جو بڑا ہو کر کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اور دوزخ میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ میرے لیے آپ نے اصلح کا انتخاب کیوں نہیں کیا، مجھے بھی میرے ایک بھائی کی طرح بڑے ہونے کے بعد ایمان کی توفیق عطا کرتے اور میں جنت میں داخل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ابو علی جبائی کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہ بن سکا۔ یہیں سے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تذبذب کا کانٹا چبھنے لگا، اور وہ 40 دنوں تک اپنے گھر میں خلوت گزیں ہو کر معتزلہ اور اہل سنت کے مسائل پر غور کرتے اور ان کے دلائل کے درمیان تقابل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا شرح صدر ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت ہی کا مذہب درست ہے۔ چنانچہ وہ بصرہ کی جامع مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، یعنی جو جانتا ہے وہ حقیقت میں جانتا بھی ہے، اور جو نہیں جانتا میں اس سے تعارف کرا دوں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں خلق قرآن کا قائل تھا، اس بات کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آنکھوں سے دیدار نہیں کیا جا سکتا، اس بات کا بھی قائل تھا کہ افعال شر کا فاعل یعنی برے افعال کا فاعل میں خود ہوں، اور مختلف باتیں جن کے معتزلہ قائل تھے ان کا شمار کرایا۔ پھر معتزلہ کے مذہب سے توبہ کر لی اور ان کی تردید پر کمر بستہ ہو جانے کا اعلان کیا، اور کہا، میں ان تمام باتوں سے باز آتا ہوں جس کا میں عقیدہ رکھتا تھا۔ ان کے تذکرہ نگاروں نے نقل کیا کہ خواب میں بھی ان کو اس کی ہدایت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا دور شروع ہوا، جس میں وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کے بڑے حامی و ناصر اور معتزلہ کے سب سے بڑے ناقد بن کر ابھرے۔ ان کی فکر کو ان کے شاگردوں ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ
329 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ ابو بکر کفال 417 ہجری تاریخ وفات۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بن احمد، حافظ ابو بکر جرجانی، شیخ ابو محمد تبری، ابو عبداللہ تائی، ابو الحسن باہلی، بن دار بن حسن صوفی رحمہم اللہ وغیرہ نے، جو اپنے عہد کے نامور علماء تھے، اس نظریے کو انہوں نے تقویت پہنچائی۔ لیکن مذہب اشعری کو جن شخصیتوں کی وجہ سے عروج حاصل ہوا، وہ پوری مسلم دنیا میں اس کو پذیرائی ملی، اس کا سبب اگلی نسلوں کے لوگ تھے، جیسے ابو بکر باقلانی، ابو اسحاق اسفرائینی، ابو بکر من فورق، اور جو امام اشعری کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ پھر ان بزرگوں کے شاگردوں میں امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام تھے اور عراق سے لے کر اسلامی مملکات کی آخری سرحدوں تک انہی کے فتوے چلتے تھے۔ اس بنا پر اشعری مکتبہ فکر دنیا کے گھر گھر میں پہنچ گیا۔ پھر اشاعرہ کے صفت میں امام الحرمین کے شاگرد امام غزالی جیسا متکلم اسلام پیدا ہوا، اور ان کے ذریعے اہل علم کے درمیان ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ امام غزالی کے بعد پھر ہمیں اس میدان میں امام فخر الدین رازی جیسے صاحب النظر منقولات اور معقولات کی جامع شخصیت نظر آتی ہے، جس نے مذہب اشعری کو استدلال کے اعتبار سے نئی بلندی عطا فرمائی۔ امام ابو الحسن اشعری چونکہ اعتزال سے تائب ہو کر اہل سنت والجماعت کی طرف آئے تھے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان مسائل کو اپنی پہچان بنایا جن میں ان کو معتزلہ سے اختلاف ہوا، اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کیا۔ مثلاً توحید کے سلسلے میں نہ انہوں نے معتزلہ کی رائے اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ خشفیہ کی فکر کو قبول کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی طرح قرار دے دیا، یہاں تک کہ ان کا مذہب تجسیم تک پہنچ گیا، بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن نہ وہ ان کا عین ہے، یعنی کہ خاص وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ ان کا غیر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہے، اور نہ یہ صفات مخلوقات کے مشابہ ہے۔ دوسرا نظریہ معتزلہ نے عدل کا نظریہ اختیار کیا تھا، جس میں انسان کو خود اپنے افعال کا خالق قرار دیا گیا۔ امام ابو الحسن الاشعری نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ افعال کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن بندوں کو کسب کا اختیار دیا گیا، جو جس بات کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وہ پوری ہوتی ہے، اور انسان کو کسب کی بنیاد پر عذاب و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا نظریہ تھا۔ پھر تیسرا، معتزلہ کے یہاں ایمان میں اعمال کی ایسی اہمیت ہے کہ عمل کے فوت ہونے کی وجہ سے کہ ایک انسان نے کوئی عمل نہ کیا، عمل فوت ہو گیا، نماز فرض تھی، نماز فوت ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں معتزلہ کے مسلمان دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ امام اشعری نے فرمایا ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال ایمان کا رکن نہیں، لیکن یہ کمال ایمان کے لیے شرط ہے۔ عمل کے ترک سے انسان گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن دائرہ ایمان سے باہر نہیں نکل جاتا، نیز دوزخ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ نہیں بن جاتی۔ پھر اسی طرح تیسرا نظریہ چوتھے نمبر پر، اللہ تعالیٰ پر کوئی بات واجب نہیں، نہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ثواب دینا اور نہ گناہ کی وجہ سے عذاب دینا۔ اللہ تعالیٰ اہل اطاعت کو ثواب دیں، یعنی پیروی کرنے والوں کو ثواب دیں تو یہ اس کا فضل ہے، اور مرتکبین گناہ کو، یعنی جو گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، انہیں اگر عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور وہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پانچویں نمبر پر امام عادل کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ فاسق ہو یا فسق میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے خلاف بغاوت واجب نہیں، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں پھر بغاوت واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح امام اشعری نے اثنا عشری مذہب اور دیگر شیعہ فرقوں کے مقابلہ میں معتدل نظریہ اختیار کیا، جو اہل سنت کا مشہور مذہب ہے
کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب خلفائے برحق ہیں، اور ان میں فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو ترتیب ان کی خلافت میں ہے۔ نیز یہ کہ مشاجرات صحابہ پر، کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات آپس کے تھے ان معاملات کے اندر، کہ گفتگو کرنے سے بچا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے، اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دے۔ معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان جو اصولی اختلافات ہیں، ان کو جزیات پر منطبق کرنے کے لحاظ سے دو مسئلوں میں اختلاف زیادہ زیر بحث رہا۔ ایک رؤیت باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، دوسرا معجزات کا۔ معتزلہ رؤیت باری کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں نہ دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نہ جنت میں دیکھا جا سکے گا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت کے اندر رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کسی چیز کو دیکھا جانے کے لیے اس کا کسی خاص جگہ پر متخیر ہونا یا ذی جسم ہونا ضروری نہیں، کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا جسم کے اندر آ جانا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں، اور وہ بھی ہم نے نظریہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رؤیت باری تعالیٰ کا نظریہ بھی رکھنا ہے۔ معتزلہ معجزات کے بھی قائل نہیں، اور قرآن مجید میں جن معجزات کا ذکر آیا وہ ان کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جب کوئی علت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے معلول کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جیسے پانی ہو تو ضروری ہے کہ وہ ڈبو دے، کہ اب پانی علت ہے، اس کا ڈبو دینا یہ اس کا معلول ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں علت پیدا ہوگی تو معلول لازمی ہوگا۔ تو امام اشعری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ واقعی علت اور معلول ایک دوسرے کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کسی خاص واقعے میں علت اور معلول کے رشتے کو توڑ دیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، آگ علت ہے، جلانا اس کا معلول بن گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رشتے کو توڑ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ معجزہ بن گیا، آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پانی نے ڈبویا نہیں، اللہ نے رشتہ توڑ دیا ان کا۔ پھر صفات باری کے سلسلے میں امام اشعری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں: علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور علوم۔ یہ 7 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ہیں۔ یہ صفات کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا حصہ ہے، اس لیے یہ بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ ہیں، جیسے استوا علی العرش، کہ عرش کے اوپر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا نزول ہونا، اللہ تعالیٰ کا آنا وغیرہ، اس طرح کی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہیں۔ اللہ جب چاہیں ان کو کریں اور جب چاہیں نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، چاہت کے اوپر انحصار ہے۔ اس کے بعد مذہب اشعری تدوین و ارتقاء، ان کی تدوین و ارتقاء کے حوالے سے مذہب اشعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تدوین و ارتقاء کے اعتبار سے اس پر 2 عہد گزرے۔ پہلا دور خود امام اشعری سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنی مایہ ناز کلامی کتاب الابانہ اور مقالات اسلامیین لکھ کر اپنے نقطہ نظر کو واضح کر دیا۔ یہ دور علامہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 403 ہجری پر ختم ہوتا ہے، جن کی کتاب التمہید کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس دور میں مذہب اشعری اعتزال اور فلسفہ دونوں سے دور رہا، اس لیے اس کو محدثین، فقہاء اور صوفیاء کے درمیان بھی قبولیت حاصل ہوئی۔ دوسرا دور التاویل کے مصنف ابن فرق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ وفات 406 ہجری ہے سے شروع ہو کر عبد الکریم شہرستانی متوفی 548 ہجری پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جن کی کتابیں نہایت الاقدام اور الملل والنخل علم کلام کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔ اس دور میں جن لوگوں نے مذہب اشاعرہ کو سنوارنے اور ترقی دینے کا کام کیا، ان میں امام الحرمین
امام غزالی، امام فخر الدین رازی رحمہم اللہ کے نام بہت نمایاں ہے۔ اس دور میں مذہب اشعری میں تعویل کا رجحان بڑھا، فلسفہ اور منطق کے بعض افکار سے استفادہ کیا گیا اور منطق و فلسفہ کے غلبے کی وجہ سے کلامی بحثوں میں معقولات کا لب و لہجہ شامل ہو گیا۔ یہ تھا یہاں تک مذہب اشعری کے عقائد و نظریات۔ پھر ان کا تدوین و ارتقاء، یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا پہلا گروہ آ گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے دوسرے گروہ ماتریدیہ کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ لیکچر ہوگا۔ تو آخر کے اندر آپ تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔